دائما على مولاء حامل لبائك الحمد اسمه حامد وممدوحك وأصل كل عالمك وإمام كل عالمك ومعطي آلائك ولمع الهدى وهو ضدك محمد رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں غد شہید کربلا کے واسطے، آمین. جھوم کر عشق کا ثبوت دیتے ہوئے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب لوگ بولیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ کا یہ پروگرام کامیاب چل رہا. رحمت عالم کانفرنس کمیٹی کے لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اور اس کا یہ جیت کا جاگتا ثبوت ہے کہ آپ لوگ اس وقت ایسے بیٹھے ہیں جیسے جلسہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو، محنتوں کو، قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. بہت اچھے شاعر بھائی غلام غوث غزالی اور عمران بھائی کو آپ نے سماعت کیا اور بہترین نظامت، بلکہ نظامت کی دنیا کے اگر تو محقق کہا جائے حضرت علی حسان صاحب کئی نعرے اور کئی کی اس طریقے کے وہ ہیں کہ اب کچھ فرمائش کی نہیں شاید ابھی کتنا جو ہے مولا علی کے حوالے سے کتنا لمبا انہوں نے جو ہے وہ نظامت کی ہے. عثمان نے پکارا، عمر نے پکارا، بہت لمبا ماشاء اللہ. اور بھی کر سکتے ہیں یہ لمبا، ورنہ میری تقریر نہیں اور بھی ہونا ہے. تو میں تو سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے اور مفتی فرزند صاحب جو آپ کے پیش امام بھی ہیں اور باخلاق ہیں، یہ دیا کرتے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤں نا آپ کو، دیکھو جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے اور نبی کا مستانہ ہوتا ہے اس کی دنیا میں بھی جنت ہے. کہتے ہیں نا مرنے کے بعد جنت ملے گی. حقیقت بات ہے نبی کے دیوانوں کی تو دنیا میں نہیں، بلکہ جو جنت میں نبی کے دیوانے جائیں گے نا تو وہ کہیں گے مولا جب ہم دنیا میں ہوتے تھے اور پھر تیرے نبی کا دیدار ہوتا تھا تو تیری جنت سے زیادہ مزہ آتا تھا. زندہ باد زندہ باد. نبی کا دیدار جنت سے زیادہ مزہ اور وہ دیدار آپ کو بھی ہو سکتا ہے. آپ کو اگر جاگتے ہوئے نہ صحیح تو انشاءاللہ کسی دن خواب میں ہو جائے گا. سبحان اللہ ہو جائے گا. اس لیے کہ زندہ نبی ہے اور زندہ ہے ہمارا ایمان ہے، وہ زندہ ہے اور وہ زندہ ہے. تم جب پکارو گے اور وہ سن لیں گے اور تمہاری فریاد کو قبول کر لیں گے تو کسی دن خواب میں آ کے تجھے جلوہ دکھا دیں گے اور جب تجھے جلوہ دکھائیں گے اور جب تجھے نظر آئے گا جلوہ تو پوری دنیا میں اعلان کرے گا رات جو خواب میں تیری دید ہو گئی، چاند دکھے یا نہ دکھے میری عید ہو گئی. ہاں سوال نہ بے شک. اگر
نبی کا دیدار ہو جائے تو خدا کی قسم دنیا جنت سے بہتر ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نبی کا دیدار چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، سبوں کو نہیں ہوتا، ان کے عاشقوں کو ہوتا۔ اللہ کرے ہم سب کو نبی کا دیدار ہو جائے۔ آمین آمین۔ ایک بار درود شریف اور پڑھیں، اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، درود کی کثرت نبی کا دیدار کرا دیتی ہے۔ درود کی کثرت نبی کا دیدار کرا دیتی ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں آپ ایسے بھی کر دیتے ہیں، ہاں سمجھ میں بھی آتی ہے مگر کرتے نہیں۔ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں اس کا، یہ کئی بات بہت بار سن چکے ہو گئے آپ، لیکن میں پھر بتا رہا ہوں، دنیا میں سب سے بڑا نیک کام نبی کا درود لکھنا، درود پڑھنا، درود کا پرچار کرنا۔ بے شک سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، بے شک پڑھنا اور نبی کے درود کا پرچار کرنا۔ شیخ صفی سلطان میاں الہ آباد ہائی کورٹ کے پیچھے کی حیات میں زندہ ولی ہے، وہ کہتے ہر 40 دن میں ایک نیا درود لکھتے ہیں، ہر 40 دن میں ایک نیا درود، اور اس طرح کا درود شریف لکھے کہ میں جب پڑھتا ہوں تو میں نے دوسری جگہ پر وہ چیزیں نہیں دیکھی جو ان کے درود میں چیزیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے ایک درود لکھا، اس میں کوئی نقطہ ہی نہیں ہے، ایک درود لکھا اس میں 40 میم کا استعمال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور صوفی سلطان میاں کہتے درود پڑھنا، درود لکھنا، درود کا پرچار کرنا اس سے بڑا نیک کام ہے ہی۔ اس لیے ہم تھوڑا سا درود کا پرچار کر دے رہے ہیں تاکہ ہمیں کسی نیکوں میں شمار ہو جائے، ہے نا؟ تو درود کی کثرت کیا کرو، درود کی کثرت سے اور اس کی برکت سے نبی کی زیارت ہو جاتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ عید میلاد کا جلسہ ہے رحمت عالم کانفرنس، ہے نا؟ ایک منٹ ذرا میری بات سمجھ لو کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، ہم یہاں کرنے کیا ہیں۔ میرے نبی کا جلسہ ہے، رحمت عالم کانفرنس ہے، ہم نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ نبی جس مہینے میں تشریف لائے وہ مبارک مہینہ ہے جسے ربیع النور کہتے ہیں۔ لوگوں اس مہینے کی 12 تاریخ کو نبی تشریف لائے، سنیوں اسے عید میلاد بھی کہا جاتا ہے، اور ہم سنی خوشی سے جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں، یعنی نبی کی پیدائش کی خوشی کا دن۔ بہت سے لوگ اس کو 12 وفات بھی کہتے ہیں۔ 12 وفات سنیوں نہیں کہنا چاہیے، اور آج سے کاٹ باندھ لینا، نہ ہی آپ 12 وفات کہو گے اور نہ کسی کو کہنے دو گے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی 12 وفات کہے گا تو آپ اسے ٹوکو گے، روکو گے، بھائی یہ 12 وفات ہے یہ نہیں، یہ تو عید میلاد ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ بے شک۔ 12 وفات کون کہتے ہیں؟ ہمارے سنی نائندی کی وجہ سے 12 وفات کہہ دیتے ہیں، سمجھ رہے؟ یہ 12 وفات ہے یہ نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ عید میلاد ہے، نبی کی پیدائش کا مہینہ، نبی کی آمد کا مہینہ۔ وہ لوگوں بدعقیدہ کچھ ان کا ماننا یہ ہے کہ تم لوگ 12 تاریخ کو خوشی کیوں مناتے ہو؟ ہم نے کہا کہ 12 میں نبی کی آمد ہوئی ہے، نبی تشریف لائے، اس لیے ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ تو بدعقیدہ کہتے ہیں کہ 12 ہی تاریخ کو نبی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تو جب تم خوشی مناتے ہو تو ان کے جانے کی مناتے ہو کہ آنے کی مناتے ہو؟ تو ہم نے کہا کان کھول کے سن لے، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر نبی کو ہرا کو دنیا سے تشریف بھی لے کے گئے تو ہماری نیت جانے والی نہیں آنے والی ہے۔ مفتی گلفاظ رازپوری مسلک اعلی حضرت تاج و سریا کمیٹی نعرہ تکبیر۔ ہماری نیت جانے والی نہیں ہے، ہماری نیت یہ ہے کہ جب نبی دنیا میں تشریف لائے تو ان کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں۔ آنے کی منا رہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ 12 تاریخ کو نبی کا وصال ہوا، نبی
वफात आगे बहुत हो गए, खत्म हो गए, इंतकाल कर गए, मर गए, उनकी जबान समझ रहे हैं। 12 तारीख आने की भी, 12 तारीख जरा जहन नशीब मेरे जुमले करना। तो पहली बात तो ये है कि नबी की हम आने की खुशी मनाते हैं। मनाते भैया, और 12 वफात कहने नहीं चाहिए। रही बात जाने की, तो आने की तो बहुत सी दलीलें हैं और बहुत सी ऐसे हम पूरी जिंदगी हो गई नबी की आमद 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 बयान करते करते मिलाद बयान करते। वो मिलाद मानती, वो मिलाद मानते नहीं, वो तो 12 वफात मानते। तो आज 12 वफात पर ही मैं गुफ्तगू करूँगा। आने की बात ही छोड़ दो, मैं जाने की बात करूँगा। हम आने की बात छोड़ के अगर जाने की बात करें तब भी हमें खुशी मनाना बनता है, तब भी खुशी मनाना बनता है। वो जब आज तुम सुनोगे तो तुम झूम के कहोगे अरे आना छोड़, अगर जाने की बात करें तब भी हमें खुशी मनाना चाहिए। बेशक इसलिए एक लोगों तेरा जाना और है, मेरा जाना और है, आमिना के लाल का जाना और है। न हमारा आना उनके आने की तरह, न हमारा जाना उनके जाने की तरह। उनका आना भी लाजवाब है और उनका जाना भी लाजवाब है। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। आदमी की भी नहीं होती। कौन कहता है मोमिन मर गया, ऐड से छुटा वो अपने घर गौसे आजम अपनी कब्र में जिंदा है, बेशक ख्वाजा अजमेर अपनी कब्र में जिंदा है, अहमद रजा बरेली के अपनी कब्र में जिंदा है। हमारा ईमान है, मानना है। ओ मेरे भाइयों, सितारगंज के पास एक नया गांव था, वहाँ एक बुजुर्ग थे, इंतकाल के 5 साल के बाद बशारत हुई, मेरा जनाजा निकाल के मुंतकिल करो। लोगों ने कहा 5 साल के बाद? उनके जो अहले खाना थे वो अड़गे, बोले हम निकालेंगे। प्रशासन के लोगों ने कहा भाई ये 5 साल के बाद तुम क्या ड्रामा कर रहे हो? उन्होंने कहा अगर कब्र में उनका जिस्म सलामत ना निकले तो जो चाहो हमारे ऊपर केस बुक करना। और निकल आए तो फिर हमें मुंतकिल करने देना। ओ लोगों, सारा प्रशासन, इलाके के लोग मौजूद थे। 5 साल के बाद जब कब्र खोली गई तो अल्लाह के वली का जनाजा ऐसे रखा था जैसे आज ही दफन किया गया हो। यार जरा बोलो बोलो यार, बोलो। और वो मजार जो अब है वो रोड के करीब है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोड के करीब जो बड़ा सा मजार है ये वही बुजुर्ग है जो 5 साल के बाद मुंतकिल किया गया। यार कह दो ना सुभान अल्लाह। जब नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का ये हाल है तो नबियों के इमाम का आलम क्या होगा? वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। यार मेरा मरना तेरा मरना और है, नबी का जाना और। गुमराह ना करो कि ये तो 12 वफात है। 12 वफात किसे कहते हैं? ओ लोगों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर नबी का जाना भी मान लो तो उनका तो जाना भी लाजवाब है। वाह वाह, मौत आती है, मौत का फरिश्ता सबके पास आएगा और जो मर गए उनके पास आ गए और जो नहीं इंतकाल किए उनके पास आएगा। ठीक बात। लेकिन जब मौत का फरिश्ता मेरे नबी की बारगाह में आया, वाह, सबके पास आता है, आएगा। बेशक
تمہارے ٹہ میں بھی آئے گا، تمہارے نگریا میں بھی آئے گا، بریلی میں بھی آئے گا، رامپور میں بھی آتا ہے، مراد آباد میں بھی آتا ہے، انڈیا میں بھی آتا ہے، پاکستان، جاپان، ہالینڈ، ہر جگہ آتا ہے، مگر جہاں جاتا ہے ڈائریکٹ چلا جاتا ہے، اسے نہ کوئی روک پاتا ہے نہ وہ رکتا ہے۔ اگر اس کے جانا کہیں پیروں کے لین میں کوئی اڑ رہا ہے، اس کو مرنا ہے تو وہاں چلا جاتا ہے، زمین کے تہخانوں میں جانا ہو وہاں چلا جاتا ہے، آسمان کی بلندی پہ جانا ہو وہاں چلا جاتا ہے۔ او لوگوں، موت کے فرشتہ آج تک کہیں نہیں رکا، لیکن جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں موت کا فرشتہ آیا تو مصطفیٰ کے دروازے پہ آ کے رک گیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ رک گیا۔ آج تک صحابہ کسی کے دروازے پر رکا ہی نہیں، وہ جہاں آ گیا ان سے روک دیا مگر وہ نہیں رکا۔ بڑی بڑی ٹرینوں سے نہیں رکتا، پلینوں سے نہیں رکتا۔ قرآن میں 8واں پارہ ہے، میں خالی زبان کی جملے نہیں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ فرماتا تم کتنے ہی مضبوط سینوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ، موت آئے گی تو تمہیں وہاں بھی پا لے گی۔ بے شک، سبحان اللہ، واہ۔ مگر جب موت کا فرشتہ نبی کی بارگاہ میں دروازے پہ رک گیا، اور نبی کو مردہ کہنے والا، ارے موت کے فرشتے کی طاقت نہیں کہ مصطفیٰ کے گھر میں بغیر اجازت چلا جائے۔ واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں جائے گا فرشتہ ایمان والا بے ایمان تبھی فرشتہ ایمان والا بے ایمان والی مخلوق ہے، کوئی ایک فرشتہ بھی بے ایمان نہیں، نہ بے ایمان ہے نہ بدعقیدہ ہے۔ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو، انبیاء کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔ واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاہے موت کا کیوں نہیں آیا رک گیا، ہائے ہائے، یہ نبی کا گھر ہے، موت کا فرشتہ آ رہا گیا، موت کا پیغام لے کے آ کے رک گیا۔ لوگوں اندر سے میرے مصطفیٰ اجازت دیتے ہیں، آنے دو، یہ اسرائیل ہے، موت کا فرشتہ اللہ کے حکم سے آیا، آنے دو۔ نبی کی اجازت ملتی ہے تو نبی کے گھر میں اندر جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سے، واہ واہ، کون موت کا فرشتہ بے شک۔ اجازت لے کے اندر گیا تو نبی کہتے ہیں اس کا بخار اور میں مثال کی بات کرتا ہوں، نبی کی بارگاہ میں آ کے موت کا فرشتہ کھڑا، خاموش بولتے ہی نہیں، موت کے فرشتے کو دیکھ کے دنیا کی بولتی بند ہو جاتی ہے، اور نبی کی بارگاہ میں آ کے موت کے فرشتے کی بولتی بند ہے۔ مرنا اور ہے، ان کا جانا، بے شک، سبحان اللہ سے۔ تیرا مرنا اور ہے، ان کا جانا اور ہے۔ موت کا فرشتہ نبی کی بارگاہ میں آیا، آ کے کھڑا، بولتا ہی نہیں۔ نبی فرماتے ہیں اسرائیل کیسے آیا، بہت دل سے سنیے، میں عقیدہ پیش کر رہا ہوں، خدا کی قسم، نبی کے جانے کی بات کرتے ہیں، وفات لے، آج وفات کی بات کرتے ہیں، اس پر بھی اگر عقیدہ لے لیا تو خدا کی قسم اگر نبی کا جانا ذہن میں آ گیا تو دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا مگر کبھی بدعقیدہ نہیں ہو سکتا۔ کتنا بھی بڑا امیر مالدار، کتنا بھی بڑا نیک گناہگار ہو، میاں موت کا فرشتہ آ کر کے خاموش نہیں کھڑا، وہ اپنا کام کرتا، لیکن یہاں کھڑا بولتا ہی نہیں، بولتا ہی نہیں۔ اسے پتا ہے یہ بہت بڑے کی بارگاہ ہے، یہاں بولنا بھی بیادبی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سے۔ آگے میرے کے پیچھے تک میرے جملے سننا لوگوں، میں اکثر تقریر اصلاح کے پہلو پر کرتا ہوں، آپ نے سینکڑوں تقریریں سنی ہوں گی، ہے نا، لیکن تھوڑا سا اصلاح تو بولوں گا، لیکن آج تھوڑا سا عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. توجہ کرنا یہ بہت ضروری ہے. کھڑا ہے حسن بھائی نمک آ جائے. نبی نے فرمایا بولتا کیوں نہیں, آیا کیوں ہے؟ وہ اسرائیل کیسے آنا ہوا؟ سبحان اللہ بے شک. بولا بھی نہیں, بولا جب نبی نے فرمایا کیسے آنا ہوا تو اسرائیل اپنے ساتھ میں جبرائیل کو لے کے آئے تھے. کس کو لے کے آئے تھے؟ کیوں لے کے آئے تھے؟ روح نکالنا اسرائیل تمہارا کام ہے, جبریل کا کام تو نہیں ہے نا, تو تم کیوں لے کے آ گئے جبریل کو؟ وہ جو ہے آج تک جس چیز کی بھی روح نکلتی ہے وہ اسرائیل نہیں نکالتے, تو پھر تم جبریل کو کیوں لائے؟ جواب ملا, ارے بہت بڑے کی بارگاہ ہے, جبریل اس بارگاہ میں بار بار آتا ہے. 24,000 مرتبہ جبریل اس بارگاہ میں آیا ہے. جبریل کو آنے کا ایکسپیرینس ہے, بات کرنے کا تجربہ ہے, اس لیے جبریل کو لایا ہوں. اپنی بات جبریل کے ذریعے کہلوا دوں گا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد, مرحبا زندہ باد. بہت بڑے کی بارگاہ ہے, یہاں بولا بھی ملازم کے ساتھ جاتا ہے, بات میری ہے مگر کہلوانا جبریل سے ہے. بابا بابا سبحان اللہ. میں تو بولوں گا ہی نہیں میں کیوں آیا ہے نا, میں کیسے کہوں گا آپ کا روح نکالنے آیا ہوں. یہ جبریل کو ایکسپیرینس ہے, 24,000 مرتبہ گائے کتنی بار گئے. جو آدمی 24,000 مرتبہ کسی سے ملا ہوگا تو اس کو ملنے کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ نہیں؟ ارے 24 مرتبہ مل جا تو آدمی کہتا میرا بڑا جانا بجانا ہے یار, مجھے پتا ہے. تو یہ 24,000 مرتبہ آئے تو انہیں تجربہ ہوگا کہ نہیں, بات کرنے کا بھی, آنے جانے کا بھی, اٹھنے بیٹھنے کا بھی, سوال کرنے کا بھی, جواب دینے کا بھی. اچھا ایک بات, آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو مفتی فرزن صاحب سے, تو کبھی کبھی آدمی ڈرتا ہے, سوچتا ہے یار میں مسئلہ پوچھوں تو کہیں سوال ہی میرا غلط نہ ہو جائے تو یہ مجھے کو نہ ڈانٹا. سوال بھی نہیں کرنا ہے تو کیا کہتے ہیں یار کام بھائی یار میرا مسئلہ یہ ہے, میرا مفتی فرزن سے پوچھ کے بتا دو. کہتے ہیں کہتے ہیں بھائی میرا مسئلہ یہ ہے, میرا سوال یہ تھا. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو لوگ کہتے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت اس موضوع پر تقریر کرنا, وہ کہہ نہیں پاتے, تو پھر وہ جو امام وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ لا کر کہہ دو, تو وہ امام کہتے ہیں ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی چیز پر تقریر کرنا بات ان کی مگر کہلواؤ کرے کیونکہ یہ بہتر کہنا جانتے ہیں. لوگوں بات اسرائیل کی ہے مگر کہہ رہے جبریل تم کہہ دو. کیا کہہ دو. اور ایک وجہ اور بھی جو میری ایک بار فرشتہ یہ نبی کی بات یہ اسرائیل نبی کا نام ہے حضرت موسیٰ کلیم. کیا ہے نام؟ زور سے بولو. حضرت موسیٰ کا نام لے لو تو رات میں ڈراؤنے خواب نہیں دکھتی. حضرت موسیٰ کو جلالی نہیں. موسیٰ کا نام لے لو, ڈراؤنے خواب نہیں دیکھتے. عمر کا نام لے لو, جیسے سپنے نہیں آتے. علی کا نام لے لو تو رات میں سپنے نہیں آتے. سپنے نہیں آئیں تو آئیں گے تو اپنے آئیں گے, ہے نا, گندے نہیں آئیں گے. ہالی ووڈ بالی ووڈ نہیں آئے گا. اگر علی کا نام لے لو تو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ نہیں آئے گا. اگر آئے گا تو اپنا آئے گا, نیک آئے گا, اچھا آئے گا. تو یہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں فرشتہ پہنچا. حضرت موسیٰ نے پوچھا کیوں آنا ہوا؟ فرشتے سے اسرائیل سے پوچھا کیوں آنا ہوا؟ صاحب وہ صاحب آپ کے روح کب کرنے آئے, موت کا وقت آ گیا.
بس حدیث شریف میں بخاری کے حضرت موسیٰ کو آیا جلال، نبی کوئی عام آدمی کی طرح تھوڑی ہوتا، نبی تو نبی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک تھپڑ لگایا، آنکھ نکل گئی، کے فرشتے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ حضرت موسیٰ ایک عام آدمی ہے، ان کی بارگاہ میں گیا، موت کی بات کرتی تھی تو ایک جگہ سے آنکھ نکالی تو نبیوں کے نبی ہیں، یہاں جا کے موت کی بات کر دیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے جبریل تم چلو، جبریل تم چلو، تمہیں بات کرنے کا زیادہ ایکسپیرینس ہے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو۔ مرنا ہے سب مرنے کی بات کرتا ہے۔ موت کا فرشتہ رب کی بارگاہ پہنچا، بولا لا یرید الموت، یہ اللہ تم کس کے پاس بھیج دیا، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ تھپڑ مارا تو وہ ہاتھ نکالی، کیا کہا تھا جا کر؟ عرض کی مولا میں نے تیرا پیغام سنایا تھا کہ موت کا وقت قریب آیا، روح نکالنے آیا ہوں۔ رب نے فرمایا او میرے فرشتے، وہ میرا عام بندہ نہیں ہے، وہ میرا کلیم ہے، اس طرح سے بات نہیں کرنا تھا۔ اس کے پاس جاؤ تو بات کرنے کا طریقہ الگ ہو، ادب کے ساتھ بات کرو، ارے موت کی بات نہ کرو، اس سے تو صرف ملاقات کی بات کرو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام رام پوری، نعرے تکبیر۔ اس سے موت کی بات نہ کرو، اس سے ملاقات کی بات کرو۔ فرشتہ دوبارہ آیا، حضرت موسیٰ کلیم کی بارگاہ میں آ کے بولا آپ کو رب کا سلام ہو۔ کیسے آگا ہوا؟ کہا اے اللہ کے نبی، رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ملاقات کے لیے لے چلوں۔ اب موت کی بات ہی نہیں کرتا، فرشتہ موت کی بات کرے تو نبی کو گوارا نہیں ہے۔ یہ دو پیروں کا جانور امام الانبیاء کے لیے موت کی بات کرے گا تو ہمیں گوارا کیسے ہوگا؟ کیا بات ہے، وہ تو اسپیشل موت کا فرشتہ ہے، اگر وہ کرے موت کی بات تو اسے دیکھ دیتا، وہ تو ہے اسپیشل موت کا فرشتہ۔ مگر وہ بھی کرے تو گوارا نہیں، اور خدا بھی فرمانا تو نے موت کی بات کی کیوں؟ موت کی نہ کرتا تو ملاقات کی کرتا، وہ عام نبی نہیں میرا کلیم ہے۔ کیا بات ہے، یار موسیٰ سے موت کا فرشتہ بات کرے تو نہ موسیٰ کو پسند آئے نہ موسیٰ کے مولا کو پسند آئے۔ اگر امام الانبیاء کی موت کی بات یاد نہ چھوٹے کا جانور کرے تو نہ نبی کو پسند آئے گی نہ علماء نے مصطفیٰ کو پسند آئے گی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت انجمن غلامان سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی گلفام رام پوری۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ملاقات کے لیے ہم نہ جانا چاہیں، آواز بڑھائیے، تھوڑی آواز بڑھائیے، آواز کم نہیں ہونی چاہیے، دور سے بھی آواز سنی ہے جتنی قریب سے لے جائے۔ اگر کوئی اسپیکر جھک گیا، جل گیا، پھٹ گیا، میں نیا بلاؤں گا، سمجھ میں ذمہ داری یہ نہیں لیں گے، میں لے کے جاؤں گا۔ ہاں اگر جل جائے، پھٹ جائے، جھک جائے، کیونکہ میں جب بولتا ہوں تو یہ چیزیں ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ کوئی نئی بات ہے، اور مجھ کو جب تک مزہ نہیں آتا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ کام چلاؤ، کام نہیں آتا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جلسہ بڑی محنت سے ہوا، یہ یادگار ہونا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ہم نہ جانا چاہیں۔ عرض کی حضور اگر آپ نہ جانا چاہیں تو اپنی سواری خچر پہ اپنا ہاتھ رکھ دیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ کہا حضور پھر ملاقات کے لیے چلنا۔ کہا جب چلنا ہی ہے تو پھر ابھی لے کے چلو، پھر کو کیا ابھی لے کے چلو۔ یہ نبیوں کی شان ہے، پھر کی
امام الانبیاء کی شان کیا ہوتی ہے؟ یہ نبیوں کی شان ہے. فرشتہ یہ نہیں کہے کہ لینے ہی آیا ہوں، بلکہ کہے اگر کہو تو لے چلوں، ورنہ جتنا کہو بڑھا دوں. کیا ہم نے کہا کسی کے اسرائیل نے کہ جتنا کہو بڑھا دوں؟ اگر کہتا تو سب اب تک سب تیاری رہے ہو تو کون سا جگہ میں جا رہا کہہ دیتا میرے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی ہے، میرے پوتے کی نہیں ہوئی ہے، ابھی پلاٹ نہیں لیا، ابھی بریلی میں ایک مکان بنانا، ایک کار اور لینا، بھائی ابھی تو بہت کچھ کرنا، ابھی چھوڑ گیا. یہ حال نبی فرماتے اسرائیل کیسے آنا ہوا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب جبریل عرض کرتے ہیں آقا آج موت کا فرشتہ اسرائیل ہے. میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے آیا کیوں ہے. آقا یہ آپ کو لے جانے آیا، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کو ملاقات کے لیے لے چلے، اور اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو جب تک آپ چاہیں آپ کو مہلت دے دی جائے. یار یہ نبی کی شان ہے. نبی نے فرمایا آئے ہو اپنے کام کے لیے تو پھر کام کرو اپنا، ٹھیک ہے نا. روح کے لیے نہ آئے اپنا کام کرو. محمد عربی تیار ہے. لوگوں اسرائیل نے اپنا کام شروع کیا، روح جس نے مصطفیٰ سے نکالنا شروع کیا. روح جب نکلتی ہے تو بڑا سخت منظر ہے. یہ لوگوں یہ بہت سخت منظر ہے جب روح نکلتی ہے، اور گناہگار کی روح خدا کی قسم ایسے نکلتی ہے جیسے کسی کانٹے دار کپڑے درخت پر، کانٹے دار پیڑ پر کوئی پتلا دوپٹہ ڈال کے کھینچے تو کیسے تار تار ہو جاتا ہے. اسی طرح سے گنہگار کی روح نکلتی ہے. اللہ اللہ ذرا غور کرو، سن لو. میرے نبی کی روح نکالنا شروع کیا. تم سے کتنا پیار ہے اس نبی کو. آج ہماری روح نکلتی ہے، ہم بیٹے کو بھول جاتے ہیں تکلیف میں، باپ کو بھول جاتے ہیں، بیوی بچوں کو بھول جاتے ہیں. لوگوں جب روح نکلتی ہے منہ پھیل جاتا ہے، زبان باہر آ جاتی ہے، آنکھیں پھیل جاتی ہیں، ہمارا یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے. لوگوں سب کو بھول جاتا ہے. تکلیف کا وقت ہے، نظر کا وقت ہے. کوئی یتیم پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ہمارے پاس قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی کلمہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. مگر سنو ذرا غور کرو، ارے تم سے کس درجہ محبت کی مصطفیٰ ہے، تم سے کس درجہ محبت ہے آمینہ کے لال کو. آخری سفر ہے، روح فرشتہ نکال رہا تھا. کہا اسرائیل رک جا، یہ روح نکالنے کی تکلیف کیا میری امت کو بھی ہوگی؟ عرض کی آقا انہیں تو بہت زیادہ ہوگی. نبی نے فرمایا رک جا، وعدہ کر لے، جتنی بھی تکلیف کرنا ہے آج مجھے کر لے، مگر میرے غلاموں کو تکلیف نہ دینا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج شریعہ حضرت علامہ مفتی گلفام رام پوری. غلاموں کو تکلیف نہ کرنا، جتنی کرنا ہے آج مجھے کر لیں، مگر میرے غلاموں کو تکلیف نہ دینا. لوگوں سے کتنا پیار ہے اس مدینے والے مصطفیٰ کو ذرا مجھے بتاؤ. ہمیں اگر موت آئے تو اپنے چھوٹے بیٹے کو ہم بھول جائیں، مگر میرے نبی کی روح کو نکالنے کا عمل شروع ہوا تو نبی فرمانے رک جاؤ، بتا میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. قیامت تک جو میرے غلام ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہ فرشتے؟ ذرا مجھ محمد کو بتا دے. جب تکلیف کے بارے میں بتایا تو آج جتنا کرنا ہے مجھے کر لے، میرے غلاموں کو تکلیف نہ کرنا. اتنا پیار ہے لوگوں. اس پیار کا جواب تم نے کہاں پیار سے دیا؟ نبی نے اتنا پیار کیا تم اس کا آدھا ہی کر لو، آدھے کا آدھا کر لو. اگر اس کا 100واں درجہ بھی کر لو گے تو خدا کی قسم ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ سکتی. یار نبی نے ہم سے پیار کیا تو ہم نبی سے پیار کرتے نماز نہیں چھوڑیں گے.
اگر نبی سے اس کا 100 درجہ پیار کر لو، کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، کبھی جوا نہیں کھیلو گے، کبھی شراب نہیں پیو گے، کبھی سود نہیں کھاؤ گے، حرام کام نہیں کرو گے، اس لیے کہ مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور جو نبی کا غلام ہوگا وہ حرام کام نہیں کر سکتے۔ وہ یہ سوچے گا کہ میدان محشر میں جب مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی تو میں جواب کیا دوں گا۔ میرے نبی نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ تو مجھ سے محبت بھی کرتا تھا، جوا بھی کھیل کے آیا ہے، مجھ سے محبت بھی کرتا تھا، شراب بھی پی کے آیا، مجھ سے محبت بھی کرتا تھا، سود بھی کھا کے آیا، تو یار جواب کیا ہوگا؟ اس لیے لوگوں، اگر نبی سے محبت ہوگی تو حرام کام نہیں ہوگا، اور حرام کام ہوگا تو نبی سے محبت نہیں ہوگا۔ عرض کرنے لگا جو آپ کا غلام ہوگا، جو آپ سے سچی محبت کرتا ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں اس کی روح جب نکالی جائے گی آقا اس طرح سے نکالوں گا کہ جیسے بچہ ماں کی گود میں سو جاتا اسے پتہ ہی نہیں چلتا وہ کب سو گیا ہے۔ ایسے روح نکالوں گا آپ کے غلام، اور غلام کون ہے؟ خالی دل سے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگا دیا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وہ غلام نہیں ہے۔ جلسے میں نعرہ لگانے سے غلام نہیں ہو گئے، میدان عمل میں عمل کرنے سے غلام۔ جلسے میں نعرہ لگ رہا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور سٹا کھیل لیا آگے آگے تو غلام کی دامن کی طرف پکڑا دو، نبی کا دامن نہیں لٹک کھل گیا تھا، پکڑ لیا تم نے۔ دامن کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا مشن نہیں چھوڑوں گا، نبی کا راستہ نہیں چھوڑوں گا، نبی کا طریقہ نہیں چھوڑوں گا۔ نبی نے جو پسند کیا ہے اسے پسند کروں گا، نبی نے جو ناپسند کیا ہے اس سے نفرت کروں گا۔ یہ ہے نبی کا راستہ۔ جلد سے میں نعرہ لگا دیا نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا، اور کل کو آئی پی ایل آیا تو کہنا ہاں بھائی چینئی کے اوپر کتنے لگاتا ہوگا، یہ کہ بال پہ لگایا ہو گئی ہے، ہاں کرکٹ پہ لگا رہا ہے میرے بھائی۔ میں آپ کو کیا یار آپ کو بتاؤں، رکشا والے بیٹھ جاتے چائے پیتے کہتے ادھر سے اگر اتنی موٹر سائیکلیں گزر گئی تو میں جیت جاؤں گا، اور اتنی موٹر نہیں پوچھ جائے دن بھر رکشا چلایا اور ایک چائے کے کم میں سب چلے آیا۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز بہت تیزی سے پڑ رہی ہے، اور اس کو غلط نہیں سمجھتے، غلط نہیں سمجھتے۔ ایک شخص کو یہ نیا مجھے اور منڈا منڈا بتایا، کہہ رہا ہے یہ بتائیے اگر آدمی کی جان نکل رہی ہو تو شراب پی سکتا اور شراب کی جان بچ جائے؟ تو میں نے کہا مسئلہ ہے، اگر ہاں جان نکل رہی ہے آپ کھانا کھا رہے ہیں، حلق میں لقمہ کر دیا، پانی نہیں، اب اگر وہ اٹکا رہا تو آپ مر جاؤ گے، شراب رکھی ہو تو کتنی شراب پی سکتے ہوئے گھوٹ کے وہ لقمہ نیچے چلا جائے اس حد تک، ٹھیک ہے وہ اسی حد تک۔ تو میں نے کہا اس حد تک تو جائیے، کہنے لگا حضرت یہی تو بات ہے میں اصل میں شراب پیتا ہوں اور لوگ مجھے منع کرتے ہیں، میرے گھر مجبوری ہے۔ تو مجھے کیا مجبوری ہے تیرے ساتھ، روزی لقمے اٹک رہے ہیں کبھی کی بات نہیں، تیرے ہر وقت اٹک رہے ہیں، بولا وہ لقمہ نہیں اٹکا، حضرت میرے پتھری اٹکی پڑی ہے، وہ کسی نے بتایا تو پتھری نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا نالائق، پتھری کی 1 لاکھ دوا ہے، بات ہے کہ نہیں؟ اور سب سے بڑی دوا آپریشن کرا لے، اگر نہیں نکل رہی کسی دوا سے تو آپریشن کرا نکل جائے گی۔ شراب کہاں سے جائز ہو جائے گی پتھری؟ بولے نہیں میں نے تو یہ سوچا کہ بھائی جان بچ رہی ہے تو میری جو پتھری ہے تو میں نے کہی تیری پتھری زندگی بھر نہیں نکلے گی۔ ہاں کیوں نکلے گی جب سکتی؟ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا نابینا تھا، 10 سال ہو گئے پڑھا ہی ہے، آنکھیں لینا ہے، جس بھی کیا کرنا ہے آنکھیں لینا ہے، ملی نہیں۔ اورنگزیب کا گزر ہوا ایک دن، بولے کیا کر رہے ہو بھائی؟ بولے حضور آنکھیں لینا آیا، بولے ملی کہ نہیں ملی؟ بولے 10 سال ہو گئے ملی نہیں۔ اورنگزیب کو پتہ چل گیا کہ آنکھیں نہیں لینا آیا، ڈھکوس سے بازی کرنا آیا۔ بولے میں اب تو کہیں جا رہا ہوں، واپس آنے والا ہوں، اور اگر میں واپس آیا تیری آنکھیں مجھے تیرے پاس نہیں ملی تو تیری گردن اڑا دو۔ بات سمجھ رہے؟
ادھر اورنگزیب گیا ادھر اتنا وضو کر کے خواجہ کی چوکھٹ پہ پڑا، حضور اب آ کے دے دو۔ اب خیر بڑا ضدی آدمی انسان ہے، گردن میں چھوڑے گا اڑا دے گا، سرکار کچھ نہیں چاہیے۔ اب تو کوئی اگر کھانے کی بات کرے ہٹ جا پہلے آپ اگر کوئی دینے کی بات کرے ہٹ جا پہلے آپ لینے دے۔ یار جب دل میں سچی چاہت ہو تو بزرگوں کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ لوگوں دل سے جو آج نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس نے سچائی سے مانگا تو صبح سے شام نہیں ہوئی تھی، غریب نواز کی چوکھٹ سے اسے آنکھیں مل گئی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، فیضان غریب نواز، عطائے سرکار غریب نواز، مسلک اعلی حضرت۔ بھائی چاہت سچی ہو ہے نا، کیا ہو چاہت سچی ہونی چاہیے، اگر چاہت سچی ہوگی تو انشاءاللہ بھائی تو نبی سے محبت کرتا اور نماز چھوڑ دی۔ نبی سے محبت تو نماز چھوڑ دو۔ لوگوں نبی سے محبت کربلا کے امام نے کی تھی، ادھر تلواریں چل رہی ہیں، نماز کا وقت ہے، گردن کو بتا دیا مگر سجدہ نہیں چھوڑا، زمانے کو بتا دیا اگر نبی کا عشق ہو تو سجدہ نہیں چھوٹتا ہے، گردنیں کٹ جاتی ہیں مگر سجدے ادا ہوتے رہتے ہیں۔ ہم نہ محبت نبی سے کرتے، نہ فجر پڑھ لے نہ ظہر پڑھ لے، کرتے تو جھٹا کھیل لے، فلمیں دیکھ رہے، اور اس کے بعد میں وہ گیم چل رہا ہے، پبجی بہت کھیل رہے میرے نوجوان، موبائل کے اندر گیم چلتا ہے، اور موبائل کے اندر گیم چلاتے چلاتے ایک کو تو میں نے دیکھا بیٹھے بیٹھے کر پکڑ مار اندر ہو گئے، ارے بڑے جو آن لائن کھیل لیا، میں نے کہا ایک آدمی آن لائن ٹپک جا رہا ہے، آج تک ٹپک بھی آن لائن ہے، آن لائن ٹپک رہے، اچھا کھانا بیٹھ گیا نہ کھٹ گئی، کھٹے گی کیوں جب 24 گھنٹے کھیلے آپ جیسے آن لائن کھیلے گا ویسے آن لائن ٹپک جائے تو پاگل ہو گئے، پبجی کھیلتے کھیلتے پاگل، دماغی توازن خراب ہو گیا، ٹیومر ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آج کل وہ چل رہا ہے موبائل میں اور بھی جگہ کیا کیا سچے چل رہے ہیں، وہ ٹیم چنتے ہیں، کھلاڑی چنتے ہیں، اس سے بھی پیسے مل رہے ہیں۔ ایک تو مجھے خبر ملی 75 لاکھ جیتے ہیں اس نے، مگر 75 کروڑ بھی بکارے جو حرام کے، 75 روپے ہوں لیکن حلال کے ہوں، خدا کی قسم جو سکون اس میں ہے وہ 75 لاکھ میں نہیں ہے۔ بھائی بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ مسلمان کی شان الگ ہے یار، مسلمان کی شان کیا میں بتا دوں اگر اجازت ہو تو، آواز آ رہی ہے اب تک کہ نہیں آ رہی ہے؟ مسلمان کی شان یہ ہے کہ ایک مسلمان نے اپنی زمین بیچی دوسرے مسلمان کو، جب زمین خریدی، زمین خرید کے اس نے ہل چلایا تو زمین میں خزانہ نکلا۔ کیا نکلا؟ آج کا ہوتا بڑا کچھ ہوتا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، مزہ ہی آ گیا، لیک کی زمین مل گیا خزانہ، مگر اس نے ہل چلایا، خزانہ ملا، جلدی سے کپڑا بچھایا، سارا خزانہ کپڑے میں جمع کیا، جس سے خریدی تھی اس کے دروازے میں پہنچ گیا، دروازہ کٹکھٹایا، بیچنے والا نکل کے آیا، کہنے لگا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا بھیا ہم نے آپ کی زمین خریدی تھی، ہم نے ان سے ہل چلایا تو اس میں خزانہ نکلا، ہم نے زمین کے پیسے دیے تھے خزانے کے نہیں دیے تھے، لہذا اس خزانے کے مالک آپ ہو، اپنا خزانہ سنبھالو۔ بھیا آج کا دے دے گا، مر جاتا، گولی چل جاتی، مگر دے دے گا، کہتا میں نے تو نیت خریدی ہے۔ کہنے لگا بھائی ہم نے زمین کے پیسے لیے تھے، ہم نے بھی اس خزانے کے پیسے نہیں دیے تھے، لہٰذا یہ آپ کا خزانہ ہے، آپ اسے سنبھالیں۔ ہائے ہائے وہ بھی تو مسلمان تھا، بولا بھائی ہم نے تو اس کو 12 ہل چلایا، ایک نہیں سینکڑوں بار ہل چلایا، کبھی ہمارے حل میں تو نہیں نکلا، یار یہ تیری قسمت سے نکلا بھائی، تو نے حل چلایا، یہ تیرا، یہ تو ہی لے گیا، میری تو زمین تھی، میں نے تو زمین کا پیسہ لے لیا، مجھے بیچ، اب خزانہ تو تیرے نصیب سے نکلا، مجھے کیا پتا۔ یہ لینے تیار نہیں، وہ لے جانے تیار نہیں، یہ لینے تیار نہیں، وہ لے جانے تیار نہیں۔ ایک مسلمان ہے
نا اگر کوئی بھینس بیچ رہا حسان بھائی خرید رہے ہیں اور حسان بھائی کو بتا دی اس کی بھینس بک رہی ہے تو اس میں بھی 1000 مار دے اس میں بھی 1000 کہہ رہا میں یہ تو میری کمیشن ہے وہ کمیشن ہے یہ دلالی ہے حرام ہے بھائی بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے سامنے ارے میاں حد ہو گئی ہے بھینس سے چھوڑ دو اب تو نیا چل رہا ہاسپٹل کھلے ہوئے ہیں ہاسپٹلوں میں لگا دیے گئے ہیں جن مریض لاؤ پرسنٹیج ملے گی مریضوں کا یار بیچارہ یہ تڑپ رہا یہ مر رہا تڑپ رہا اس کو آپریشن ہونا ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا مطلب یہ ہے کمیشن اچھی ملے گی زبردستی لے کے وہی جا رہا تھا گردے کا آپریشن کرنے کا ڈاکٹر کو لے گیا کتے والے یا تھا گردے والا اور لے گیا کتے والے اب یہ دیکھا کہ کتے کا آپریشن نہیں کرتا ہے گردے والا مگر وہاں لے کے کیونکہ اس کا مطلب نہیں ہے کائے کا مطلب یہ کمیشن ہی ہے ہائے ہائے اس کی جان جا رہی ہے کتنی کمیشن پہ ہے لوگوں آدمی جب بیمار ہوتا تو شریعت میں ہے لوگوں تو اس کی عیادت کرو اس کی مدد کرو نبی فرماتے ہیں بیمار کی مدد کرو اور آج میرا مسلمان جو بیمار تڑپ رہا ہے کلمہ لے کے دوا کر رہا ہے لوگوں آج اس سے کمیشن کھا رہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ دنیا میں اور سارے کاروبار ختم ہو گئے کہ دنیا کے سارے کاروبار ختم ہو گئے ایک دروازہ بند ہوتا تو اللہ 70 کھول دیتا آپ قسم تو کھاؤ کہ حرام نہیں کھائیں گے حرام نہیں کمائیں گے تم قسم کھاؤ رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں حلال راستوں سے اللہ تمہیں عطا کرے گا جتنا حرام میں نہیں ملتا تھا اللہ اس سے زیادہ حلال میں دے دے گا واہ واہ زندہ باد بے شک سبحان اللہ بے شک بھائی وہ چل رہا ہے یہ ہاسپٹلوں کے ایجنٹ میں ہاں اور میں تمہیں کیا کیا بتاؤں بہت زیادہ مطلب بڑھ گئی یہ چیز ہمارے مسلمان ہے اس کو کوئی مطلب نہیں یار تیرے اگر کوئی بھائی اس کی مدد کر دے اس کو لے کے جا اس کا علاج کرا اگر پیسے نہ دے سکے تو کم سے کم تھوڑا سا ٹائم اس کی خاطر خرچ کرتے یار انسان بیماری میں قرضہ بھی لے لیتا اپنے بچوں کا پیٹ کھاتا مگر اپنا علاج کراتا اس میں اگر ہم نے دلالی لی تو خدا کی قسم تیرے گھر میں کبھی برکت نہیں ہوگی اور وہ دلالی کا پیسہ کبھی تجھے لینا نہیں ہوگا وہ تیری بیماریوں میں لگ جائے گا بازی کے پیسے سے ہم اپنے گھر میں لا کے اور اس نقل سے اپنے بچوں کا جو ہے لا جلائے اپنے بچوں کا اس سے روزی روٹی کرے اور میرے بھائیوں تھوڑا سا کم کھا لیا کرو مگر حلال کا کھایا کرو صحابہ کی زندگی کو دیکھو وہ کبھی پیٹ سے پتھر بھی مانگتے تھے کبھی کھانا کھاتے تھے میں پوچھتا ہوں چاہتے سنی مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ کہ صحابہ نے پیٹ سے پتھر کیوں مانگا ارے وہ بھی چاہتے تو ہر جگہ سے کھا لیتے مگر پیٹ سے پتھر اس لیے مان کے دکھایا کہ ایک دنیا کے لوگوں ہم نے پیٹ سے پتھر اس لیے مانگا ہے کہ اگر حلال ملے تو کھا لینا اور حلال نہ ملے تو پیٹ سے پتھر مانگ لینا مگر حرام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حسن سرکار کی آمد نبی چاہتے تو جنت کا کھانا منگاتے واہ واہ بے شک نبی چاہتے منو سلوا آتا جنت کا کھانا آتا جنت زمین پہ آ جاتی مگر آمینہ کے لال کے گھر میں صاف ہے میرے نبی کے پیٹ سے پتھر بنے لوگوں زمانہ کھا رہا میرے نبی کے پیٹ سے پتھر ہے نبی میں تو پاور ہے چاہے تو جنت کا کھانا منگا لے نبی میں تو پاور ہے چاہے تو جنت کو زمین پہ منگا لے اور کہتے لوگوں مگر نبی پیٹ سے پتھر باندھے نبی بتا رہے زمانے کو محمد نے پیٹ سے پتھر اس لیے باندھا ہے کہ کبھی تمہارے گھروں میں کھانا نہ ہو کبھی تمہیں روزی نہ مل سکے تو حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا پیٹ سے پتھر باندھ لینا محمد کی سنت زندہ کر دے
زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، بے شک جہاں کھانا نبی کی سنت ہے وہاں کچھ بھوکا رہنا بھی نبی کی سنت ہے۔ جہاں کھانا نبی کی سنت ہے وہاں کبھی کبھی بھوکا رہنا بھی نبی کی سنت ہے۔ اگر حرام کا ملے تو تھوڑا بھوکا رہ لینا، مگر نبی کی اس سنت کو زندہ کر دے گا۔ حرام کا لقمہ ہر دن کھانا۔ میرے بھائی ذرا غور کرو، موت کا فرشتہ نبی کی بارگاہ میں نبی فرماتے میرے غلاموں کو تو تکلیف نہیں ہوگی، عرض کرتا آقا وعدہ کرتا ہوں جو آپ کا غلام ہوگا اسے تکلیف نہیں ہوگی، جیسے ماں کی گود میں بچہ سو جاتا، آقا آپ کے غلام کو اس طرح سے موت آئے گی، اس طرح سے روح نکالی جائے گی۔ لوگوں میں بھی خوش ہیں، تم سے کس قدر محبت ہے کہ جاتے جاتے تمہارا انتظام کیا ہے، تمہارا خیال کیا ہے، اور جب موت کا فرشتہ روح مصطفیٰ کو نکال لیتا ہے، نکالنے کے بعد روح اس روح کو نور کی تنزیل میں رکھ کے رب کی بارگاہ میں لے کے پہنچتا ہے۔ اے بچوں خاموش بیٹے، بالکل خاموش۔ اگر کسی کو اٹھ کے جانا تو مجھے کوئی شکایت نہیں، بالکل جا سکتا، اس لیے کہ ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے اور یہ دنیا اپنی گنجائش کے اوپر ہے، جتنی نبی سے محبت ہوگی اتنی بات سنو۔ جانا چاہو تو زبردستی نہیں ہے، زبردستی بٹھا کے سنایا تو کیا سنایا، لوگوں سننا وہ ہے جو محبت سے سنا۔ میں نبی کا جانا بے شک میں نبی کا جانا بتا رہا ہوں۔ ہلو ہلو میں نبی کا جانا بتا رہا ہوں میرے بھائی، نبی کا آنا نہیں جانے کی بات کر رہا ہوں۔ جس سے سارے لوگ وہ کرتے ہیں، آپ کو تمام لوگ جو ہے دنیا بھر میں یہ خرافاتیں پھیلاتے ہیں۔ بے شک فرشتے نے روح نکالی، نور کی قندیل میں رکھی اور رب کی بارگاہ میں لے کے پہنچ گیا۔ کہانے کا سمجھ گیا؟ زور سے بولو۔ رب کی بارگاہ میں، واہ۔ اور جب فرشتہ رب کی بارگاہ میں کسی کی بھی روح لے کے جاتا تو پوچھتا مولا تیرے فلاں بندے کی روح ہے، بتائی سے کہاں رکھا جائے؟ بے شک سبحان اللہ۔ روح نکلنے کے فوراً بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، فرشتہ لے کے جاتا پوچھتا بولو کہاں رکھا جائے؟ واہ ماتا میرے فرشتے کس کی روح ہے؟ بے شک فلاں بندے کی روح، فلاں بندی کی کی روح، مولا کہاں رکھی؟ واہ۔ رب فرماتا میرے فرشتے رکھنا بعد میں، پہلے یہ بتا یہ دنیا میں کرتا کیا تھا؟ بے شک تو فرشتہ بتاتا جو کرتا تھا، مولا بے نمازیوں سے دوستی کی، سچے بازوں سے دوستی کی، شرابیوں سے دوستی کی، مولا حرام کماتا تھا، حرام کھاتا تھا، مولا کافروں سے دوستی کی، ڈانس پارٹیاں دیکھتا تھا، موویاں دیکھتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، حرام کام کرتا تھا، ساری بات رب کی بارگاہ میں بتا دیتا۔ رب ارشاد فرماتا ہے حساب تو میدان محشر میں ہوگا، جس سے یہ محبت کرتا تھا اسی کے ساتھ اس کی روح کو رکھ دو۔ واہ واہ، اگر کافر سے محبت کرتا تھا تو کافر کے ساتھ رکھ دیا جائے گا، اگر شرابی سے محبت کرتا تھا شرابی کے ساتھ رکھ دیا جائے گا، اگر زانی سے محبت کرتا تھا زانی کے ساتھ رکھ دیا جائے گا۔ لوگوں ذرا غور کرو، سچا کھیلنے والے سے محبت کرتا تھا اس کے ساتھ رکھ دیا جائے گا۔ وہ لوگوں ان کی روحیں کہاں ہے؟ مکان سجید ایک جہنم کی وادی ہے، وہاں گناہگار کی روح کو رکھا جاتا ہے، وہیں اسی کو روح کو رکھ دیا جائے گا جو اس سے محبت کرتا ہے۔ محبت بھی اچھوں سے کرو، محبت بھی نیکوں سے کرو، محبت بھی نمازیوں سے کرو، محبت بھی قرآن پڑھنے والے سے کرو، محبت اچھوں سے کرو، محبت نیکوں سے کرو، تاکہ تھوڑے گناہگار بھی ہو مگر رب کہے محبت نمازیوں سے کرتا تھا، فرشتے نمازیوں کے ساتھ رہتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حساب کا میدان محشر میں ہوگا، لیکن بروں کے ساتھ رکھ دیا جائے گا تو اس کا حشر جدا ہوگا۔ اگر نیک ہے، نمازی ہے، اچھا ہے، سچا ہے، عقیدے کا پکا ہے، اللہ فرماتا اے میرے فرشتے اس کی روح کو رکھنے سے پہلے یہ بتائیے کیا کرتا تھا؟ فرشتہ کرتا مولا یہ نمازیوں سے محبت کرتا تھا، یہ قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرتا تھا، مولا یہ حاجیوں سے محبت کرتا تھا، تیرے نبی سے محبت کرتا تھا، تیرے ولیوں سے محبت کرتا تھا، مولا حلال کھانے والوں سے محبت کرتا تھا، مدرسے کے بچوں سے محبت کرتا تھا، مولا علماء سے محبت کرتا تھا، یہ نیک لوگوں میں رہتا تھا۔ رب فرمائے گا وہ فرشتے اسی روح کو نیک لوگوں کے ساتھ مقام علیین میں جنت کی وادی میں رکھتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے واہ واہ،
سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ جنت کی وادی میں ہوگی. بے شک نیک لوگوں کی روح سب پرندوں کے پیٹوں میں رکھی جاتی ہے. جو جنت میں سب پرندے ہیں ان کے پیٹوں میں رکھی جاتی ہے. حدیث شریف میں ہے نیک لوگوں کی روح آب زمزم کے کنویں کے قریب رکھی جاتی ہے. حدیث شریف میں ہے نیک لوگوں کی روح کبھی کبھی خانہ کعبہ کے پاس رکھ دی جاتی ہے اور روح کو آزاد بھی کر دیا جاتا ہے. وہ چاہے تو کعبے میں رہے, وہ چاہے آب زمزم کے کنویں کے قریب رہے, چاہے وہ جنت میں سب پرندوں کے پیٹوں میں رہے, چاہے تو اپنے گھر بھی آئے جائے, اس لیے کہ نیک کی روح آزاد کر دی جاتی ہے اور گناہگار کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے. نیک کی روح آ جاتی ہے. اب جب نبی کی روح کو فرشتہ لے کے پہنچا اپنی بارگاہ میں عرض کرنے لگا مولا تیری حبیب کی روح ہے, مولا امام الانبیاء کی روح ہے, مولا ختم الرسل کی روح ہے, مولا سب سے بڑے نبی کی روح ہے, مولا تیرے حبیب کی روح ہے, مولا اتنے کہاں رکھو. لوگوں ذرا غور کرو ابھی سب کی رحمت خاموش ہے. فرشتہ اتنا پوچھتا تھا, نبی کی روح بول اٹھی. نبی کی روح نے فرمایا فرشتے تو چھڑ جا, اب مجھے سوال کر لینے دے. اب تو چھڑ جا, سوال مجھے کرنے دے. بے شک سبحان اللہ. فرشتہ خاموش. رب کی بارگاہ میں روح مصطفیٰ بولتی ہے مولا قرآن کی ایک آیت ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی آنے والا وقت آپ کا پہلے وقت سے اچھا ہوگا. آنے والا ٹائم پہلے ٹائم سے افضل ہوگا. آنے والا مکان پہلے مکان سے بہتر ہوگا. روح مصطفیٰ کرتی ہے مولا میرا جو پہلا مکان تھا وہ جسم مصطفیٰ تھا. روح کا مکان جسم ہے, وہ جسم مصطفیٰ تو مدینے کی گلیوں میں ہے. مولا اب میں پہلے جو رہتی تھی وہ جسم مصطفیٰ میں رہتی تھی, اب جو مجھے رکھے تو مکان پہلے سے اچھا ہونا چاہیے. قرآن میں تو نے فرمایا آنے والا مکان پہلے مکان سے اچھا ہوگا, آنے والا ٹائم پہلے ٹائم سے اچھا ہوگا, آنے والا وقت پہلے وقت سے اچھا ہوگا. تو مولا میرا پہلا وقت جسم مصطفیٰ میں گزرتا تھا, مولا میں پہلے جسم مصطفیٰ میں رہتی تھی, اب جسم مصطفیٰ مدینے کی گلیوں میں ہے, اب مجھے جنت میں نہیں رکھنا. اس لیے کہ جنت جسم مصطفیٰ سے افضل نہیں ہے. مجھے عرش کا رکھ دے مگر عرش بھی جسم مصطفیٰ سے افضل نہیں ہے. مولا مجھے کہاں رکھے گا بتا. ایسی جگہ رکھ جو جسم مصطفیٰ سے افضل ہو. بے شک سبحان اللہ. علماء فرماتے جسم مصطفیٰ سے افضل تو کائنات میں کوئی چیز نہیں. سبحان اللہ. بے شک ہے کہ قبر رسول کا وہ حصہ جو جسم مصطفیٰ کا ٹچ ہے زندہ باد. جنت اور عرش اعظم سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. بے شک جب تک مٹی کا یہ عالم ہے کہ جنت و عرش اعظم سے اعلیٰ ہو تو سراپا جسم مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. کیا بات ہے. روح مصطفیٰ بولی مولا مجھے کہاں رکھے گا. ایسی جگہ رکھ جو جسم مصطفیٰ سے اعلیٰ ہو, تاکہ قرآن کا جو تیرا فرمان ہے 20واں پارہ سورۃ الضحیٰ میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آنے والا ٹائم پہلے ٹائم سے اچھا ہوگا, افضل ہوگا, اعلیٰ ہوگا. تو مولا میرا پہلا ٹائم جو گزرا ہے وہ جسم مصطفیٰ میں رہ کے گزرا ہے, اب مجھے ایسا مکان دے جو جسم مصطفیٰ سے افضل ہو, اعلیٰ ہو, بہتر ہو, اچھا ہو. رب نے فرمایا روح مصطفیٰ مجھے قسم ہے اپنی ذات ذوالجلال کی, میں نے کائنات میں مصطفیٰ کے جسم سے اعلیٰ کسی کو بنایا ہی نہیں. میں نے کائنات میں جسم مصطفیٰ سے اعلیٰ کسی کو بنایا ہی نہیں. میں نے جنت کو بھی جسم مصطفیٰ سے اعلیٰ نہیں بنایا کہ تجھے وہاں رکھ دیتا.
میں نے آسمانوں میں کوئی جگہ جس نے مصطفیٰ سے اعلیٰ نہیں بنائی کہ تجھے وہاں رکھ دیتا. میں نے زمینوں میں کوئی جگہ جس نے مصطفیٰ سے اعلیٰ نہیں بنائی کہ تجھے وہاں رکھ دیتا. میرا عرش بھی جس نے مصطفیٰ سے اعلیٰ نہیں کہ تجھے یہاں رکھ لیتا. روح مصطفیٰ نہ زمینوں میں جس نے مصطفیٰ سے اعلیٰ کوئی ہے، نہ آسمانوں میں جس نے مصطفیٰ سے اعلیٰ کوئی ہے، نہ جنت میں کوئی جگہ جس نے مصطفیٰ سے اعلیٰ کوئی ہے، نہ عرش میں کوئی جگہ جس نے مصطفیٰ سے اعلیٰ کوئی ہے. اگر کائنات میں سب سے اعلیٰ کوئی چیز ہے تو نبی کا جسم ہے. سب سے بہتر کوئی جگہ ہے تو وہ نبی کا جسم ہے. نبی تو بریلی کے رضا نے ڈنڈے کی چوٹ میں کہا تھا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مفتی گلشن رام پوری. نعرہ تکبیر، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. ارے کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. بولو دینے والا ہے سچا. رب نے فرمایا روح مصطفیٰ جس میں مصطفیٰ سے اعلیٰ کوئی جگہ نہیں. ایسی جگہ جو جس میں مصطفیٰ سے اعلیٰ ہو. یہ بچوں خاموش رہو. آپ لوگ جو ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جیسے بہت زیادہ تھک کے میں ٹائم دیکھتا ہوں. آپ لوگ کو اتنا دن رکھنا چاہیے. 1:16 آئے ہیں اور میری تقریر شروع ہوئی تھی تقریباً 11:30 بجے، شاید 11:45 کے آس پاس. 12 بجے 12:05 پہ شروع ہوئی تھی. 1 گھنٹہ تقریر ہو گئی. 12:06 ہو رہا. آپ جتنا سنو گے سناؤ گا، ورنہ 1 گھنٹہ تقریر ہو گئی. جتنا کرنا تھا محبت سے بیٹھو تو سناؤ، نہیں بیٹھو تو میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں. یہ آنا جانا بند کرو، محبت سے سنو تو آپ کو پتا چلے گا روح مصطفیٰ مولا اب کہاں رکھے گا. جس میں مصطفیٰ سے اعلیٰ کوئی جگہ ہونا چاہیے وہاں رکھنا. رب نے فرمایا کوئی جگہ ہے ہی نہیں جو جس میں مصطفیٰ سے اعلیٰ ہو. تو قرآن میں ہے آنے والی ٹائم پچھلے ٹائم سے افضل ہوگا. تو پچھلا ٹائم تو جس میں مصطفیٰ میں گزرتا تھا. بات نہیں بھائی، پہلے آپ نون اے سی مکان میں رہتے ہو، پھر ہم کہیں بھائی اس سے اچھا مکان دیں گے آپ کو، تو پھر آپ تو سمجھو گے نا کہ یہ نون اے سی تھا تو اس سے اچھا تو اے سی والا ہوگا نا. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ مولا جس میں مصطفیٰ سے اچھا مکان دے. جنت میں ہو اس میں دے. جنت میں ہے ہی نہیں. زمینوں میں کوئی جگہ ہو ہے ہی نہیں. آسمانوں میں کوئی جگہ تو ہے ہی نہیں. پھر مولا کہاں رکھے گا؟ وہ جو ہے پھر مولا کہاں رکھے گا؟ نبی کی روح کو کہاں رکھا گیا؟ لوگوں ہماری اور آپ کی روح کو صرف 2 ہی جگہ رکھا جاتا ہے. گناہگار اگر ہے تو مقام سجین میں جو جہنم کی بات ہے، نیک ہے تو مقام علیین میں جو جنت کی تیاری ہے. لیکن نبی کی روح کو کہاں رکھا گیا؟ سنو جو ہے کہاں رکھا گیا؟ روح مصطفیٰ کرتی ہے مولا مجھے کہاں رکھے گا؟ مگر اتنا یاد ہو مولا، اتنا خیال رکھنا کہ قرآن کی وہ جو آیت ہے کہ آنے والا ٹائم پچھلے ٹائم سے افضل ہوگا. مولا اس جگہ رکھنا جو جس میں مصطفیٰ سے افضل ہو. رب نے فرمایا روح مصطفیٰ کائنات میں کوئی جگہ جس میں مصطفیٰ سے افضل نہیں ہے. زمینوں میں کوئی جگہ جس میں مصطفیٰ سے افضل نہیں ہے. جنت میں کوئی جگہ جس میں مصطفیٰ سے افضل نہیں ہے. آسمانوں میں کوئی جگہ جس میں مصطفیٰ سے افضل نہیں ہے. تو مولا کہاں رکھے گا؟ رب نے فرمایا تو آ گئی، تیرا آنا بھی قرآن کے مطابق تھا. جا دوبارہ پھر سے جس میں مصطفیٰ سے ہی لوٹ جا. واہ واہ واہ، بے شک ورنہ زندہ باد.
اللہ اللہ ذرا غور کرو، یا دوبارہ اسی میں لوٹ جاؤ جس میں مصطفیٰ میں پھر لوٹا دیا گیا، اور جب لوٹا دیا گیا تو نبی پھر سے زندہ کو لوٹا دیا گیا تو پھر مردہ کہاں رہ گئے، پھر تو زندہ ہو گئے کہ نہیں، پھر زندہ۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت بولے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کے فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل صادق وہی جسمانی ہے۔ سبحان اللہ۔ روح کو کیا کر دیا واپس، دنیا 12 وفات پائی کی رہ گئی، روح تو واپس ہو گئی، وفات تو ختم ہو گئی، نبی تو زندہ ہے، جی بے شک روح زندہ ہے، واپس ہے روح، اور ایسے ہی زندہ ہے جیسے پہلے زندہ تھے جسم کے ساتھ۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی ایسے زندہ ہے وہ رزق بھی پاتے ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انبیاء ایسے زندہ ہے اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور رزق بھی پاتے ہیں، ایسے زندہ ہے۔ نبی کی روح کو واپس کیا، تھوڑی دیر کے لیے موت آئی اور موت آنے کے بعد میں پھر اللہ نے روح کو پھر واپس کیا، ہے نا؟ تو نبی مردہ ہے کہ زندہ؟ اور بولو زندہ۔ اگر آپ لوگ زندہ ہے تو محبت سے سنیے، نبی زندہ زندہ ہے، بے شک ہے، اور نبی زندہ ہے۔ حضرت علی نے غسل دیا میرے نبی کو۔ اب آگے کی بات اور سنا دوں اگر اجازت ہو تو پھر آگے سمجھ میں آتی ہے وہ جاتا نہیں ہے، اور جس کے سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ آتا نہیں ہے۔ بات سمجھنے کی تھوڑی سی ٹف تھی تو میں نے آپ کو یہ بات آسان کر دی۔ مولا علی نے میرے نبی کے وصال کے بعد غسل دیا، کفن پہنایا گیا، 3 دن تک میرے نبی کی نماز جنازہ صحابہ پڑھتے رہے۔ نبی کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی بھائی، یہ ذہن میں نشین کر لینا بلکہ اس میں نہیں۔ اور نماز جنازہ کہتے ہیں دعا کی، صحابہ آتے رہتے تھے، نبی کا جس میں اثر رکھا تھا وہاں آ کر دعا کرتے جسے ہم نماز جنازہ کرتے۔ یہ عمل 3 دن تک چلتا رہا۔ کتنے دن تک؟ ہمارے آپ کے علاقے میں کسی کا انتقال ہو جائے 3 دن روک کے دکھا دینا، اتنی بدبو آئے گی کہ محلے والوں کو گھٹا نہیں جائے گا، ہے نا؟ یا تو برف لگانا پڑے گا یا مشین میں رکھنا پڑے گا، ورنہ 3 دن بوڈی نہیں رک سکتی، اس لیے کہ یہ مردہ کی بوڈی ہے۔ صحابہ کا بیان ہے 3 دن نبی کو ہم نے قبر کے اوپر رکھا، جتنا رکھا جا رہا تھا اتنی ہی خوشبوئیں بڑھ رہی تھی۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، یا رسول، یا رسول، تاجو سجا، تاجو سجا، زندہ باد، زندہ باد۔ 11 بجے 10 بجے سننا تو بچے بھی سن لیتے، کمال تو اب سننا ہے، نہیں ہے 8 بجے تو کوئی بھی تقریر کر لے گا، کوئی بھی سن لے گا، جگر تو اب چاہیے، اب ہے جگہ، اب لگاؤ نارا، اب تو ایسا لگتا ہے سارے نیٹ ورک کی غائب ہو گئے، چنتا ہی نہیں آ رہی، ایمان والوں کا نیٹ ورک بند آتا ہے۔ 3 دن تک لوگ حجرے آئے سامنے، نبی کا جسم رکھا رہا، صحابہ کہتے ہیں خوشبوئیں بڑھتی رہی، راحت دیے ہیں کوچے بسا دی، اللہ کا جہنم ابھی میں سرد ہو گا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ 3 دن تک 3 دن کے بعد قبر بنا دی گئی، نبی کی قبر جو ہے صحابہ نے تدفین کا
کام شروع کیا. لوگوں جب آپ جنازے کو قبروں میں رکھتے ہو تو 2 لوگ قبر میں اتر جاتے ہیں جنازہ رکھنے کے لیے, اپنے ہاتھ میں لیتے قبر میں رکھتے ہیں. لوگوں فضل بن عباس صحابی کا نام ہے, بیان کرتے میں نبی کی قبر میں اترا, اپنے ہاتھوں میں نبی کے مبارک جسم کو لے کے قبر کے حوالے کرتا. کہتے ہیں میں نے نبی کے جسم کو جب قبر میں رکھا, مولا علی بھی میرے ساتھ تھے. کہنے لگے قبر میں رکھنے کے بعد جب قبر سے نکلنے کی باری آئی, جب قبر سے نکلنے کا وقت آیا تو فضل بن عباس کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں رونے لگا. مولا علی نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے. علی نے فرمایا عباس روتے کیوں؟ فضل بن عباس رونے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے روتے روتے آنسو بات عرض کیا مولا علی بات یہ ہے کہ نبی کا چہرہ جب تک نہیں دیکھتا تھا, جب تک مجھے کھانے میں مزہ نہیں آتا تھا, کبھی تو رات کو نیند نہیں آتی تھی تو نبی کا مکھڑا دیکھ لیا کرتا تھا, نیند آ جایا کرتی تھی. علی آج اس چہرے کو قبر کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. آج پردہ میرے درمیان نبی کے درمیان قبر کا آ گیا. جب کبھی نبی کی یاد آیا کرے گی علی دیدار کیسے ہوا کرے گا, اس لیے روتا ہو, اس لیے آنسو بہاتا ہو. نبی کے فراق میں رو رہا ہو, نبی کے ہجر میں رو رہا ہو, یہ فرقت کا رونا ہے. مولا علی نے فرمایا فضل بن عباس یہ رونے کا ٹائم نہیں ہے, تمہارے پاس آخری موقع ہے, تمہارے پاس لاسٹ چانس ہے. ارے قبر میں نکلنے سے پہلے کفن ہٹاؤ, آخری مرتبہ نبی کی زیارت کر لو. فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے کفن ہٹایا, نبی کی زیارت کی. جب نبی پر میری نگاہ پڑی تو میں نے کیا دیکھا, نبی کے دونوں ہونٹ ہل رہے تھے. زندہ باد زندہ باد, بے شک سبحان اللہ, بے شک نبی کے دونوں ہونٹ اب بتاؤ مردہ کے ہلتے کہ زندہ کے ہلتے؟ جو زندہ ہوگا اسی کا جسم ملے گا, جو مردہ ہوگا وہ نہیں ملتا. دونوں ہونٹ ہلتے. میں نے سوچا آخری ملاقات ہے, آخری بات ہے, آخری پیغام لاؤ سن لو میرے نبی کہنا کیا چاہتے. فضل بن عباس کا بیان ہے, میں نے اپنا کان نبی کے منہ کے قریب کیا, میرے نبی کیا بتانا چاہتے, میرے نبی کیا کہنا چاہتے. فضل بن عباس کہتے جب میں نے کان قریب کیا تو مجھے آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. واہ واہ واہ, بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک نبی کل بھی زندہ تھے, نبی آج بھی زندہ ہیں. سبحان اللہ. نبی کل زمین کے اوپر زندہ تھے, آج زمین کے اندر اپنی قبر میں زندہ ہے. اور بارہ وفات کہنے والوں, ارے تمہارا نبی مر گیا ہوگا, ہم سنیوں کا عقیدہ زندہ ہے, ہمارا نبی زندہ ہے. بس آخری بات بتاؤں گا, تقریر ختم کروں گا. بہت کامیاب, بہت لمبا آپ کا جلسہ ہو گیا. اللہ آپ کے جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارا نبی زندہ, لوگوں ہمارا عقیدہ زندہ, اور ایسا زندہ. ذرا غور کرو, اعلیٰ حضرت بریلی کے اعلیٰ حضرت ہمارا ضلع بریلی جیسا ہو گئی ہے, بریلی کے اعلیٰ حضرات جب حج کرنے کے لیے گئے تو نبی کے روزے کے سامنے بیٹھ کے بولے آقا آپ تو قبر میں زندہ ہیں, جب زندہ ہیں تو میں جاگتے ہوئے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. جب زندہ ہیں تو میں جاگتے ہوئے آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں.
میں تو بہت مرتبہ کیا مگر آج جاگتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. نبی کے روزے کے سامنے بیٹھ گئے, بیٹھ کے درود شریف پڑھنے لگے. دیدار ہو جائے, ایک رات نہیں ہوا, 2 راتیں نہیں ہوا, تیسری رات درود شریف پڑھتے پڑھتے رات کا آخری حصہ آیا, دیدار نہیں ہوا تو بس یہ جملے کہنے لگے, یہ کلام پڑھنے لگے. وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں, میرے دل اے بہار پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. رکھیے جیسے ہے خانہ زاد ہے ہم, مول کے عیبدار پھرتے ہیں. اور آخر میں بولے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. اتنا کہنا تھا, نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھا, روزہ رسول کے سامنے جلوائے رسول نظر آ رہا ہے. نظر آیا اللہ اللہ, جب تک جلوہ نہ دکھا تھا بار بار کہہ رہے تھے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور جب دیکھا تو بولے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے نشر عالم سے چھپ جا. آرے تقی, آرے رسالت, آرے حسنت, رحمت اعلیٰ کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی گلفاظ رافی ہزارے سرکار تاج سرجا بستی بستی کریا کریا. عشق محبت خواجہ کا ہندوستان فیضان شاہی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, اور سنیت تم سلامت ہو, تمہارا نبی بھی سلامت ہو. تم سلامت ہو, تمہارا نبی بھی سلامت ہے. لوگوں ان کا عقیدہ مر گیا کہ نبی کو مردہ مانتے. یہ 12 وفات ہمارے لیے ہے ہی نہیں, ہمارا نبی تو پھر سے زندہ ہے. وہ تو غلاموں کو وصال کے بعد دیدار کراتا ہے نا. وہ آج بھی ہماری پکار کو سنتے ہیں. اگر آج بھی تم نبی پہ سلام پڑھو, درود پڑھو, نبی فرماتے ہیں محبت والوں کا درود میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں. نبی بھولتے نہیں ہے کسی کو. محبت والوں کا سلام نبی سنتے ہیں اور اس کا سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. جواب مردہ نہیں دیتا, جواب زندہ ہی دیتا ہے. حدیث میں نبی فرماتے ہیں سلام, اگر مجھے کوئی سلام پیش کرے تو میں اس کے سلام کا جواب اس پر لوٹاتا ہوں. ہمارا ایمان ہے. نبی مدینے سے دیکھ رہے ہیں کہ آج سامنے میں جلسہ رحمت عالم کانفرنس کمیٹی والوں نے سجائی. اگر نبی نے اس کو قبول کر لیا تو انشاءاللہ اپنی غلامی میں شمار کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین محنتیں کی, اللہ ان کی محنتوں سے قبول فرمائے. آمین. میں نے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں, مولا معاف فرمائے. سارے لوگ مل کے ایک بار کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.